بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایرانی سفارت خانہ آمد، اہم ملاقاتیں اور تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایرانی سفارت خانہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا مقدمی سے اہم ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں خطے کی موجودہ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حالیہ دنوں میں ایرانی شہر بندر عباس میں ہونے والے بم دھماکے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خطے میں جنگی سیاست کے ذریعے اپنی بقا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بھارت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و امان کے قیام پر اتفاق کیا۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا مقدمی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مسئلہ فلسطین پر ان کے جاندار موقف کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے۔ ملاقات کے اختتام پر ایرانی سفیر نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دورہ ایران کی دعوت دی، جسے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے قبول کیا۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں دینی مدارس میں تعلیمی سرگرمیوں کا عارضی التوا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ مذہبی امور نے حال ہی میں خطے کے 1000 سے زائد دینی مدارس میں تدریسی عمل کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ کے سربراہ حافظ نذیر احمد نے ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ کشمیر کے تمام دینی مدارس میں 10 دن کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ محکمہ کے ایک باخبر ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر اس اقدام کی وجہ سرحد پر رونما ہونے والی حالیہ صورتحال اور احتیاطی تدابیر کو قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ علاقائی منظرنامے کے پیش نظر یہ فیصلہ طلباء اور اساتذہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ان مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی تعلیمی سرگرمیاں عارضی طور پر رک گئی ہیں اور اساتذہ بھی تدریسی فرائض انجام دینے سے قاصر ہیں۔ مقامی آبادی کی جانب سے اس حکومتی اقدام پر مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ بعض افراد نے خطے کی مجموعی صورتحال کے تناظر میں اس فیصلے کو ایک سمجھدارانہ قدم قرار دیا، جبکہ دیگر نے تعلیمی عمل میں اس عارضی تعطل پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم کا تسلسل برقرار رہنا ضروری ہے۔ حکام نے مدارس کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی، تاہم یہ واضح کیا گیا ہے کہ صورتحال کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور جلد ہی اس بارے میں مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بعض اوقات احتیاطی اقدامات کے تحت دینی مدارس میں تعلیمی سرگرمیوں کو عارضی طور پر معطل کیا جاتا رہا ہے، تاہم اس مرتبہ مدارس کی اتنی بڑی تعداد میں بندش ایک غیر معمولی نوعیت کا واقعہ ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ یہ عارضی تعطل کب ختم ہوگا اور طلباء کی تعلیم دوبارہ کس طرح شروع ہو سکے گی۔ حکام کی جانب سے اس حوالے سے آئندہ اعلانات متوقع ہیں۔